بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکن کے متعلق جب بات کی جاتی ہے تو ایک بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اسکن ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے۔ سر سے لے کے پاؤں اور ہاتھ کی انگلیوں تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک لفافے میں بند کیا ہے جس کو اسکن کہتے ہیں۔ ناخن اور بال اسکن کا ایک حصہ ہیں، چونکہ یہ لارجسٹ آرگن ہے اس کی پرابلم بھی بہت ساری ہوتی ہیں۔ میں کچھ کامن پرابلمز کا ذکر کرتا ہوں جو آج کل ہمارے پورے پاکستان میں ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ پھیلی ہوئی ہے۔ وہ ہیں فنگل انفیکشن۔ اس میں گول گول دائرے بنتے ہیں، بڑی خارش ہوتی ہے۔ ایز سچ کی بہت زیادہ پریشانی کی لیتھل بیماری تو نہیں ہے، لیکن خارش بہت ہوتی ہے۔ سوشلی ایک آدمی کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑی بدقسمتی سے ہمارے پاس ایک بہت زیادہ پریکٹس ہے سیلف میڈیکیشن کی۔ پھر بہت سارے لوگوں کی عادت ہے مشورے دینے کی، حالانکہ وہ سبجیکٹ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ اسکن ڈیزیز جس کو ہم ٹینیا یا رنگ وارم کہتے ہیں، یہ اس وقت بڑی ریزسٹنٹ ہو گئی ہے۔ یہ مجھے مان نہیں رہی۔ میں جانتا ہوں، مجھے پریکٹس کرتے ہوئے 40-45 سال ہو گئے کہ یہ بیماری 2 ہفتے میں صحیح ہو جایا کرتی تھی، اور اب یہ 2 مہینے میں بھی نہیں صحیح ہو رہی، کیونکہ اس کو ہم ریزسٹنٹ انفیکشن یا ڈھیٹ بیماری کہتے ہیں۔ میری اپنے سارے سننے والے دوستوں سے سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کسی اچھے مستند اسکن کے ڈاکٹر سے جا کے، روٹین ڈاکٹر بہت اچھا ہوتا ہے فار روٹین پرابلم، لیکن فنگل انفیکشن روٹین پرابلم نہیں ہے۔ اپنے کسی مستند اسکن کے ڈاکٹر سے جا کے ہمیشہ مشورہ کیجیے۔ سب سے اہم ترین بات ہے کہ ہم نے کیا دوا لینی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو دوا لینی ہے وہ کب تک لینی ہے۔ بہت سارے لوگ 2 ہفتوں میں سمپٹومیٹکلی صحیح ہوتے ہیں تو وہ دوا بند کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ بند کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ بڑی پرانی اور مشہور مثال ہے کہ ہاتھی مر گیا، دم رہ گئی، دم سے پھر ہاتھی بن جاتا ہے، اور یہ پہلے سے زیادہ تگڑا ہاتھی ہوتا ہے۔ تو جناب، دا ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ از ویری امپورٹنٹ۔ 2 مہینے تک یہ دوا بعض دفعہ کھانے کی اور لگانے کی دی جاتی ہے۔ اس وقت میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہاتھ ملانے کی عادت اس بیماری کے نقطہ نظر سے بالکل بند کر دیں، ہاتھ نہ ملایا کریں۔ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، سر جھکا لیں، جو بھی آپ ایک دوسرے کے ساتھ مسافے کے علاوہ جو آپ کے ایک کمیونیکیشن ہے وہ آپ کر لیں، لیکن ہاتھ نہ ملائیں، چونکہ ہاتھ ملانے سے ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ دوسری، ہم تمام بچوں کو ایک بات سمجھاتے تھے کہ بیٹا جب واش روم جاؤ تو آ کے ہاتھ دھو، لیکن اب یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ جب آپ واش روم جائیں، آپ کا پولیوشن انڈیکس کے حساب سے آپ کی پرابلمس اس وقت ملک کی بہت زیادہ ہو گئی ہیں، گندگی بہت زیادہ ہے۔ تو جناب، جب آپ واش روم جائیں تو پہلے ہاتھ دھوئیں پھر واش روم جائیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ پہ اتنے سارے جراثیم ہوتے ہیں جو آپ اس نازک جگہ پہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جناب، یہ چیزیں، یہ سارے مسائل کا حل جو کہ کامن فنگل انفیکشن، رنگ وارم جس کو ٹینیا کہتے ہیں، مستند اسکن کے ڈاکٹر سے ہی مشورہ کیجیے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔